بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم موجود ہیں ایبٹ آباد جماعت اسلامی کے مرکز میں۔ یہ ہمارے ساتھ امیدوار مولانا عبید الرحمن عباسی صاحب، آج ان سے معلوم کریں گے کہ ان کے سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے، جانتے ہیں ان کی رائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا فیس بک چینل اور اس کے ذریعے آپ ناظرین کو، سامعین کو میرا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں عبید الرحمن عباسی، اور اس وقت مجھے جماعت اسلامی نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ PK-42 سے میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں۔ سیاست میں آنے کے لیے ظاہر جماعت اسلامی کا جو مقصد ہے کہ اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اور پھر اللہ کے دین کو قائم کر کے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی جو ہے نا کامیابی سمیٹی جائے۔ ابھی جو ہماری رائج الوقت سیاست ہے، یہاں ظاہرہ بیوپاری موجود ہیں، سیاستدان وہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں لوگوں کو، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کو پارٹی تو نہیں کہا جا سکتا، پراپرٹیاں ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ یہ داؤ پہ جو ہے نا کھیل رہی ہیں۔ ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پاکستان میں اور ہمارے اس حلقے میں جو کرپشن ہے، اس کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی حوالے سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، ہم تعلیمی حوالے سے کوئی کام کر سکیں، اور جو ہمارے دیہی علاقوں میں ہیلتھ سینٹر ہیں، BHUs ہیں، وہ غیر فعال ہیں، کہیں BHUs تک موجود نہیں ہیں۔ یہ ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا ہر علاقے میں جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اوورآل PK-42 کا اگر وزٹ کیا جائے، چاہے سرکل بکوٹ کا ایریا ہے، چاہے یہ ترنوائی بانڈا پیر خان کا ایریا ہے، چاہے بالڈیری کا ایریا یا میرپور کا ایریا ہے، یہاں جو ہمارے خاص کر کے مین روڈز بھی اور لنکس روڈ بھی ہیں، جو راستے ہیں، وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایبٹ آباد شہر خاص کر کے میرپور اور بانڈا قاضی جو ہے، یہاں پانی کے مسائل ہیں، یہاں یعنی پانی کی نکاسی کے حوالے سے اتنے مسائل ہیں کہ ذرہ برابر بارش ہو جاتی ہے تو ایبٹ آباد جو ایک دور میں صاف ستھرا شہر تھا، ایبٹ آباد کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ایبٹ آباد کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کی دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ہم محرومیاں ختم کرنے کے لیے، اور ہم لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے سیاست میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا موٹو بھی ہے اور نصب العین بھی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جس طرح جو بھی سیاستدان آتے ہیں پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے، جس طرح ایبٹ آباد میں بھی کافی سیاستدان ہیں موروثی سیاست کے نام پہ، انہوں نے کہا کہ ہم شاہراہ قراقرم بنائیں گے، ہم لوگوں کو پانی کی سہولت دیں گے، سوئی گیس کی سہولت دیں گے، ہزارہ الیکٹرک کمپنی دیں گے، صوبہ ہزارہ کی بنیاد رکھیں گے۔ آج تک ان کا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کا نظریہ تو یہی ہے کہ جس طرح ہمارے کسی بڑے سیاستدان نے کہا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی ہو یا اصلی ہو۔ تو ان کے نزدیک بھی وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ایماندار نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا۔ تو یہ تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں وعدے بھی ہوتے ہیں، خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے دوبارہ اپنے آپ کو دہو کر یا لوگوں کے سامنے اس طرح آتے ہیں کہ ہم نے آئندہ یہ کرنا ہے، اور ہماری یہ بیچاری جو عوام ہے یہ بھی ان کے سہاروں کا، ان کی باتوں پر جو ہے تکیہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ووٹر سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایک منشور دیا ہے PK-42 کی عوام کے لیے، اس میں تعلیم کا منشور ہے، اس میں ہیلتھ کا منشور ہے، اس میں اسی طرح جو ہے نا روزگار کا منشور ہے، اسی طرح یہاں تعصب اور منافرت ہر قسم کا، چاہے وہ علاقائی ہے، لسانی ہے، زبانی ہے یا مذہبی ہے، اس کے خاتمے کا جو منشور ہے۔ پھر اسی طرح جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، ان میں سکولز، ان میں ہیلتھ سینٹرز، ان میں کالجز، ان میں بچیوں کے سکول، پھر ہیلتھ سینٹر، پھر اس طرح ہم جو آج کا نوجوان جو بے روزگار
ہے ان کی IT سکلز کو پروموٹ کر کے ان کو آن لائن کاروبار کی سکلز جو ہے نا ان میں ڈیولپ کرنا، یہ ہمارا منشور ہے۔ اور انشاءاللہ اس منشور کے تحت الحمدللہ جماعت اسلامی نے آج تک لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے بغیر کسی حکومت کے بھی اور عہدے کے بھی، ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، ہیلتھ کی سہولیات دے رہے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی الحمدللہ کفالت کر رہے ہیں، ہم محرومیوں کا ازالہ، ہم اگر کوئی آفت آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھ کا مداوع کرتے ہیں۔ ہمارا منشور بالکل کلیئر ہے، ترقی انشاءاللہ ہمارے آنے سے آئے گی۔ 8 فروری کو آپ ترازو پہ مور لگائیں گے تو پھر آئندہ 5 سال آپ دیکھیں گے اور پچھلے 5 سالوں سے بھی اس کا تجزیہ کریں گے، انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ایک بات اور بھی کہ جماعت اسلامی نے آج تک الخدمت فاؤنڈیشن چلائی، عوام کی خدمت کی، سیلاب آیا، سیلاب میں متاثرین کی خدمت کی، زلزلہ آیا، زلزلے میں بھی خدمت کی، لیکن عوام کا ووٹ بینک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیں، ہم اس خدمت کو اور اس سیاست کو تو عبادت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم تادم مرگ یہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا منشور بھی ہے خدمت خلق، اور سیاست عبادت ہے، اللہ کی رضا کا اصول ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں وہ سیاسی شعور یا ووٹ کی وہ پرچی جو ایک امانت بھی ہے، وکالت بھی ہے، شہادت بھی ہے، گواہی بھی ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں وہی جرگہ ہے، یہاں وہی برادری ہے، یہاں وہی دولت ہے، یہاں وہی کوٹھی اور بنگلہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، لوگ دولت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو جماعت اسلامی کو ہر معاملے میں ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے سیلاب کہیں آیا ہوا ہو، زلزلہ آیا ہوا ہو، وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جماعت اسلامی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی ان کی امانتوں کی رکھوالی بھی کرتی ہے، امانتیں جو ہے نا وہ اہل لوگوں کے سپرد بھی کرتی ہے اور اسی جگہ پہ لگاتی ہے جہاں لوگ دیتے ہیں۔ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ عوام الناس ووٹ کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے دولت کی طرح، تو یقین کیجئے وہ انقلاب کا دن ہوگا۔ اور ابھی 2024 کا جو الیکشن ہے، اس میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ووٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج کا دور بلٹ کا دور نہیں ہے، تلوار کا دور نہیں ہے، آج کا دور بیلٹ کا دور ہے۔ بیلٹ سے مقابلہ کریں، بیلٹ سے جو ہے نا آپ بدلہ لیں، اور ان پچھلے جتنے بھی آپ کے سامنے سیاستدان آئے ہیں، پارٹیاں آئی ہیں، 8 فروری کو بیلٹ کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان سے بدلہ لیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ۔